بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا قصہ تاریخ انسانیت میں ایک نہایت اہم اور سبق آموز باب ہے۔ یہ داستان صرف ایک نبی اور ان کی منکر قوم کے درمیان کشمکش کی نہیں، بلکہ یہ مادی ترقی، انسانی تکبر اور خدا واحد کی نشانیوں کے احترام کے موضوع پر ایک گہرا درس ہے۔ اسلامی روایات، قرآن مجید کی آیات اور معتبر کتب تفسیر جیسے ابن کثیر اور الطبری کے مطابق قوم سمود وہ قوم تھی جو قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے جانشین کے طور پر ابھرے تھے۔ انہوں نے نہ صرف قوم عاد کی طاقت کو حاصل کیا بلکہ آرکیٹیکچر میں بھی ایسی مہارت دکھائی جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت، سمود کی حالت اور اللہ کی اونٹنی کا معجزہ اور اس کے بعد ہونے والی ہلاکت کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ قوم سمود کا تعلق قدیم عربی قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ نسب دانوں اور تفسیر نگاروں کے مطابق سمود بن عصیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام اس قبیلے کے جد امجد تھے۔ اس طرح یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا سلسلہ نسب سیدھا ان تک جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے سمود نے قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی جگہ لی اور ان کے ورثے کو سنبھالا۔ سمود کا مسکن عرب کے نارتھ ویسٹ میں واقع الحجر کا علاقہ تھا جو آج کل مدینہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان پرانے تجارتی راستے پر واقع ہے۔ الحجر کا لفظی مطلب پتھر کا گھر یا پتھریلی جگہ ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس علاقے میں پہاڑ اور چٹانیں کثرت سے تھی۔ سمود کے لوگ اپنی قوت اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے میدانوں میں بڑے محلات تعمیر کیے اور پہاڑوں کو کاٹ کر مضبوط گھر بنائے۔ سمود کی مادی ترقی نے انہیں اتنا مغرور بنا دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان پہاڑوں میں تراشے گئے گھر انہیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ ان کی زمین نہایت زرخیز تھی جہاں باغات اور چشمے بہہ رہے تھے، اور ان کے پاس مویشیوں اور ہر قسم کے وسائل کی فراوانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک نہایت شریف اور معزز فرد تھے۔ اللہ نے انہیں انہی کے درمیان نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں نہایت پسندیدہ شخصیت تھے۔ ان کے کردار اور حکمت کی وجہ سے ان کے بڑے بوڑھے انہیں اپنے مستقبل کا رہنما سمجھتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائے کہ کیسے اللہ نے انہیں عاد کے بعد زمین میں اختیار دیا اور انہیں محلات بنانے کی قوت دی۔ لیکن سمود کے سردار اور امیر لوگ جو تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے حیرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تمہیں بڑی امید سے دیکھتے تھے کہ تم ہمارے رسم و رواج کی حفاظت کرو گے۔ کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یہ رد عمل اس لیے تھا کیونکہ صالح علیہ السلام کا پیغام ان کے پرانے مذہب اور ان کی سماجی اونچ نیچ کے نظام کے خلاف تھا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ ان کمزور اور غریب لوگوں کا تھا جو صالح علیہ السلام کی سچائی کو سمجھ گئے، جنہیں قرآن پاک نے مستضعفون کہا ہے۔ دوسرا گروہ ان سرداروں کا تھا جو مغرور تھے اور جنہیں متکبرون کہا گیا۔ ان مغرور سرداروں نے مومنین سے پوچھا، کیا تمہیں واقعہ یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ مومنین نے نہایت یقین سے جواب دیا، بلا شبہ ہم اس پیغام پر ایمان رکھتے ہیں جو وہ لے کر آئے ہیں۔ مغرور لوگوں نے نہایت ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا کہ ہم اس چیز کے منکر ہیں جس پر مومنین ایمان لائے ہیں۔ سمود کے سرداروں نے صالح علیہ السلام کو مجبور کرنے کے لیے ایک ایسا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے سامنے اس پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو ہماری دی گئی خصوصیات کے مطابق ہو۔ انہوں نے القدبہ نامی ایک اکیلی کھڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکالو جو نمبر 1 جسم میں نہایت عظیم الجثہ یعنی بہت بڑی ہو، نمبر 2 وہ 10 مہینے کی پریگننٹ ہو، اور نمبر 3 وہ نہایت خوبصورت ہو، ایسی خوبصورت کہ ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر اللہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دے تو کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ انہوں نے قسمیں کھا کر اور وعدے کر کے جواب دیا کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے تب اپنے رب سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بالآخر وہ چٹان اچانک ہلنے لگی جیسے کوئی لیبر پین میں ہو۔ چٹان پھٹی اور اس کے درمیان سے ایک نہایت خوبصورت بڑی اور 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی باہر نکل آئی، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مانگا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کا سردار جندو بن عمر اور کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر سردار ان میں سے کفر پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا۔ اس اونٹنی کو نقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا کیونکہ ایک نشانی کے طور پر آئی تھی۔ اللہ نے
سمود کے لیے اس اونٹنی کو آزمائش بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اس کو کسی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ میں جلد ہی عذاب پکڑ لے گا۔ الحجر میں پانی کے وسائل محدود تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ پانی کی تقسیم ایک دن اونٹنی کے لیے ہوگی اور ایک دن پوری قوم کے لیے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ پورا کنواں خالی کر دیتی، لیکن اس کے بدلے میں وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم اپنے برتن بھر لیتی اور وہ سب کے لیے کافی ہوتا۔ دوسرے دن قوم اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی حاصل کرتے۔ یہ اونٹنی پہاڑی راستوں سے گزرتی اور جہاں سے گزرتی مویشی اس کی دہشت اور عظمت دیکھ کر ڈر جاتے۔ کچھ وقت بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا جو اس کے ساتھ پھرا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سمود کے مغرور لوگوں کی نفرت بڑھتی گئی۔ انہیں یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی کہ ایک جانور ان کے پانی پر ایک دن کا اختیار رکھے، حالانکہ وہ دودھ کی صورت میں انہیں فائدہ بھی دیا کرتی تھی۔ شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں پیش تھے۔ ان 9 لوگوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن انہیں اشقاہا، سب سے بدبخت کہتا ہے۔ ان کو اکسانے میں 2 عورتوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ نمبر 1، ام غنم انیزہ۔ یہ ایک امیر عورت تھی جو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھتی تھی۔ اس نے قدر بن سالف کو اپنی خوبصورت بیٹی کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ لڑکی اسے دے دے گی۔ دوسری، صادق بنت محیا، ایک اور دولت مند عورت جس نے مسادی بن مہرج کو اپنے حسن کا لالچ دیا اور کہا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ 9 لوگ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پینے کے بعد واپس آ رہی تھی تو مسعدی نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا۔ اونٹنی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قدر بن سالف نے تلوار سے اس کی دوسری ٹانگ کاٹ دی اور پھر اس کے سینے میں تلوار گھونپ کر اسے ہلاک کر دیا۔ پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا اور اس کام پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جب اونٹنی مری تو اس کا بچہ ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ چیخنے کے بعد اس پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا، اور کچھ روایات کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کا تکبر مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، جاؤ اور لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، اگر تم واقعی رسول ہو۔ مزید یہ کہ ان لوگوں نے یہ بھی قسم کھا لی کہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے گھر والوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے اور پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیا اور انہیں ان کے گھروں تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی کا قتل دیکھا تو انہوں نے نہایت رنج کے ساتھ اپنی قوم کو خبردار کیا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جائے گا۔ ان 3 دنوں کے دوران سمود کے چہروں پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ پہلے دن سب کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی بلکہ مذاق اڑاتے رہے۔ چوتھے دن صبح کے وقت عذاب کا نزول ہو گیا۔ اللہ نے ان پر ایک ایسی آفت بھیجی جو کئی صورتوں میں تھی۔ سب سے پہلے الصایح، آسمان سے ایک نہایت ہولناک چیخ یا دھماکہ ہوا جس نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا۔ اس کے بعد الرجفہ، یعنی زمین میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے ان کے مضبوط محلات اور پہاڑی گھروں کو مٹی میں ملا دیا۔ اور پھر صیقہ، بجلیوں نے ان کے وجود کو راکھ کر دیا۔ سمود کے لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مومنین کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ آج بھی سعودی عربیہ میں میدان صالح کے خنڈرات موجود ہیں جو اس قصے کی تصدیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 90 سال تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا گزر الحجر سے ہوا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ہدایت دی کہ وہ ان لوگوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہوں اور وہاں کا پانی استعمال نہ کریں۔ ایک مرد جس کا نام ابو رگال تھا، وہ اس وقت حرم مکہ میں تھا جب عذاب آیا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے باہر نکلا تو وہی پتھر اسے لگا جس نے اس کی قوم کو تباہ کیا تھا۔ قوم سمود کا قصہ صرف کوئی کہانی نہیں بلکہ آج کی انسانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ان کی تباہی کے پیچھے ان کا وہ تکبر تھا جو مادی اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاقی اور روحانی خلا۔ سمود کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، قوت، بہترین گھر، لیکن وہ روحانی طور پر خالی تھے۔ آج کی دنیا بھی ٹیکنالوجی میں آگے ہے لیکن اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ نمبر 2، ریسورسز کی تقسیم۔ پانی اور دودھ کا معجزہ سکھاتا ہے کہ قدرتی وسائل پر صرف امیر کا حق نہیں بلکہ غریب اور بے زبان جانوروں کا بھی حق ہے۔ نمبر 3، اجتماعی ذمہ داری۔ عذاب پوری قوم پر آیا کیونکہ انہوں نے
چند فسادیوں کو نہیں روکا۔ یہ سکھاتا ہے کہ برائی کے خلاف آواز اٹھانا پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کا احترام کریں اور زمین میں فساد برپا نہ کریں۔ الحجر کے خاموش پتھر آج بھی پکارتے ہیں کہ انسانی تکبر کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔